بپر جوئے کے قریب آتے ہی پاکستان کی ساحلی پٹی پر اثرات سمندری طوفان کے کراچی سے فاصلہ 350 کلومیٹر رہ گیا۔ سمندری طوفان آج اپنی سمت تبدیل کرے گا۔ طوفان جمعرات کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے اطراف 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ کیٹیگری 3 کے طوفان سے مشرقی سندھ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ طوفان موجودہ شدت سے ساحلی پٹی سے ٹکرایا تو کئی بستیاں تباہ ہونے کا خدشہ۔ تیز آندھی اور طوفانی بارشوں سے نقصانات میں مزید اضافہ ہوگا۔ طوفان کے باعث سندھ کے کئی شہروں میں موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی میں 578 عمارتیں مخدوش ظاہر کیں۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے وزیر اعلیٰ کو مخدوش عمارتوں کی فہرست فراہم کر دی۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 456 عمارتیں مخدوش قرار۔ ضلع وسطی میں 66، کیماڑی میں 23، کورنگی میں 14 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا۔ ضلع شرقی میں 13، ملیر کی 4 اور ضلع غربی کی 2 عمارتیں مخدوش۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو مخدوش عمارتیں خالی کرانے کی ہدایت کر دی۔ شہر میں کمزور پول بھی ہٹائے جانے کا سلسلہ جاری۔ سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی اور حیدرآباد میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کمشنر کراچی نے شہر میں تمام امتحانات، تعلیمی سیمینار، سمر کیمپس اور دیگر ایونٹ منسوخ۔ 14 جون سے طوفان ٹلنے تک تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ جامعہ کراچی میں آج تدریسی عمل معطل رہے گا۔ تمام امتحانات ملتوی۔ حیدرآباد میں 11ویں جماعت کے 14 سے 16 جون تک ہونے والے پرچے ملتوی۔ پنجاب اور کے پی کے کئی علاقوں میں بارش۔ گجرانوالہ، میاں والی اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ حافظ آباد اور علی پور چٹھان میں آندھی کے باعث دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات۔ خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ڈی آئی خان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ستور میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ گلگت میں شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تتاپانی اور گدرور نالہ کے مقام پر بلاک ہو گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج سے آذربائیجان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کو دورے کی دعوت آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے دی۔ وزیراعظم آذری صدر سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر مذاکرات کریں گے۔ کثیر جہتی فورم، ضلع کائی اور عالمی امور پر باہمی تعاون کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیئرمین ناظرہ طارق ملک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چیئرمین ناظرہ طارق ملک نے استعفیٰ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پیش کیا۔ وزیراعظم نے چیئرمین ناظرہ طارق ملک کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین ناظرہ نے استعفے کی وجہ ملک کی موجودہ سیاسی کشیدہ صورتحال کو قرار دیا۔ حکومت نے طارق ملک کا نام عارضی طور پر اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تسلیم کیا، قتل کی سازش کے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں۔ جے آئی ٹی نے ان کو جھوٹا اور مکار قرار دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا 10 لاکھ افراد کی ٹائیگر فورس کی تشکیل 9 مئی جیسے واقعات کی منصوبہ بندی تھی۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ویڈیو ثبوت اور اعترافی بیانات بھی موجود ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک میں سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے ساتھ 4 سال کے معاملات کا بھی جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، ایک شخص نے اپنے گھر میں بیٹھ کر قائد اعظم کا گھر جلایا۔ مسلح گنڈوں کے جتھے نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا۔ قائد اعظم کی یادگاروں کو نظر آتش کیا۔ پاک فوج کے شہداء کی یادگاروں کی بھی بے حرمتی کی گئی، جس پر ایک رد عمل سامنے آیا ہے۔ ریاست کی ریڈ لائنز کو پار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فتنہ 9 مئی کے سیاہ دن اور کرپشن مقدمات سے بچنے کے لیے ذمہ داری خواتین پر ڈال رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، بجٹ میں عام انتخابات کے لیے رقم مختص کر دی گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں انتخابات کا انعقاد ملکی مفاد میں ہے۔ حکومت بھی بروقت انتخابات چاہتی ہے۔ اگست میں حکومتی مدت پوری ہو رہی ہے۔ الیکشن تیاری سے متعلق سیمینار سے خطاب میں وزیر قانون نے مزید کہا، نگراں حکومت میں کسی کی سلیکشن نہیں ہو سکتی۔ نگراں حکومتوں کا تقرر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کرتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن مل کر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرتے ہیں۔ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کا الیکشن 15 جون کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے طریقہ کار طے کر لیا۔ 15 جون کو صبح 9 بجے سے سٹی کونسل کے 366 ارکان کو داخلے کی اجازت ہوگی۔
11 بجے کے بعد شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ شمار کیے جائیں گے۔ کسی رکن کے ووٹ دینے کے لیے نہ آنے سے انتخابی عمل یا نتائج پر فرق نہیں پڑے گا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کی تیاری کے لیے اجلاس ہوا۔ مرتضی وہاب اور حافظ نعیم الرحمان سمیت تمام امیدوار شریک ہوئے۔ حافظ نعیم نے پی ٹی آئی کے گمشدہ چیئرمینز کا معاملہ اٹھایا، کہا الیکشن کمیشن تمام ارکان کی حاضری یقینی بنائے۔ جعلی بھرتی کیس پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا 12 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ تحریری حکم نامہ جاری، فریقین کو 27 جون کے لیے نوٹس جاری۔ پرویز الہی کہتے ہیں وہ تحریک انصاف میں ہی ہیں، پی ٹی آئی میں نہ ہونے کی باتیں وہ کر رہے ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ 10 دن سے ایک ہی لباس 6 فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے۔ کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں ٹیسٹ بھی آدھے ہوئے ہیں، دوائیں ان تک نہیں پہنچ رہی، پاؤں سوج گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے ایم این ایز کی بحالی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے 21 جون تک فریقین کے جواب طلب کر لیے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ اپیل میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر سمیت 61 مستعفی ارکان کو فریق بنایا گیا۔ حکمران اتحاد میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گورنر خیبر پختونخوا پر تحفظات کا اظہار۔ نون لیگ کے صوبائی ترجمان اختیار ولی کہتے ہیں کہ حاجی غلام علی پی ٹی ایم کے گورنر کم اور جے یو آئی کے زیادہ لگتے ہیں۔ ایمل ولی نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے گورنر پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نگہت اور اکسئی کہتی ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا پورے صوبے کے فنڈز پر قابض ہیں، ایک شخص کی بالادستی نہیں مانتے۔ اپنے تحفظات سے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو بھی آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کو ترقی اور امن کا گہوارہ بنا کر رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا گزشتہ حکومت نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو یکسر نظر انداز کیا۔ بجٹ میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات شامل کیے ہیں۔ صوبے کے باصلاحیت نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض اور لیپ ٹاپ فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا اجلاس صدارت پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی۔ اجلاس میں استحکام پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور دیگر رہنما شریک۔ استحکام پارٹی کا انتخابات میں بھرپور شرکت کا فیصلہ۔ پارٹی کی ضلعی اور صوبائی سطح پر فوری تنظیم سازی شروع کی جائے گی۔ عبدالعلیم خان نے کہا قوم کا ساتھ امید سے عمل تک دیں گے، ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پیکج جاری رکھنے کی امیدیں ختم، پلان بی پر کام کا آغاز ہو چکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چینی یوان میں روسی آئل کی ادائیگی پہلا بڑا مرحلہ تھا۔ دوسرا بڑا مرحلہ چینی کمرشل بینک سے زر مبادلہ کی ترسیل کا ہوگا۔ وزارت خزانہ اس ضمن میں چینی سفارت خانے سے مذاکرات کا آغاز بجٹ سے 1 دن قبل ہو چکا۔ بر وقت قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے $3 ارب کی ترسیل پر مذاکرات ہوئے۔ یہ ترسیل چینی کمرشل بینکوں سے ہوگی۔ جون 2024 تک کی ادائیگیوں کی ضمانت حاصل کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا پارلیمنٹ کو اہمیت دی جائے، جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ مولانا عبدالکبیر چترالی بولے بجٹ میں عوام ہار گئے، آئی ایم ایف جیت گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے علاوہ کوئی خوشخبری نہیں۔ حکومت عدالتی فیصلے کے باوجود سود کے خاتمے پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔